اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی میرا ابھی کا جو میرا ٹائم ہے اور جب میرا رمضان ختم ہو تو مجھ میں کوئی چینجنگ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں بڑا ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن جب رمضان کے 5-10 روزے گزرتے ہیں لوگ پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. پھر جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے پھر لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر عبادت کی طرف آتے ہیں. تو شروع اور آخر میں تو ٹھیک ہوتے ہیں, یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے نا اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. شروع کے 5 دن بھی ٹھیک ہوں گے, آخر کے 5 دن بھی ٹھیک ہوں گے, بیچ کے جو 20 دن ہیں اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کی عبادت ہم نے صرف شروع کے 5 دن اور آخر کے 5 دن نہیں کرنی. اور ایک بات یہاں میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگوں کا مسجد کی طرف رجوع ہوتا ہے, نوجوان بھی آتے ہیں, ہر طرح کے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کریں. ہمارے بعض لوگ ایسے لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں, ایسے نوجوانوں کو کیا کرتے ہیں, طعنہ دیتے ہیں کہ یہ رمضانی مسلمان ہے. کہتے ہیں پھر رمضان آ گیا, پھر مسجد میں نظر آنا شروع ہو گیا, جیسے یہ مسجد کوئی میرے باپ دادا کی ہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو طعنے دینے والے؟ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں نا, اس کو اس طریقے سے وصول کریں, اتنی اس کو محبت دیں, اتنا اس کو پیار دیں, اتنا اس کو سینے سے لگائیں کہ وہ یہ کہے کہ یار اب پورا سال نماز پڑھنی ہے. بھائی آپ اگر پورا سال نماز پڑھتے ہیں اور ایک آدمی صرف رمضان میں پڑھتا ہے, اس کا کیا مطلب کہ آپ اس کو طعنے دیں گے؟ کیا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ پورا سال نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائے گا؟ کیا کوئی ایسی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ ہم چونکہ پورا سال نماز پڑھتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے, اور یہ رمضان میں پڑھتا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ کسی کو طعنہ مت دیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے, 2 بھائی تھے, ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گناہگار تھا. جو نیک بھائی تھا وہ بار بار اپنے گناہگار بھائی کو سمجھاتا تھا, بھائی نماز پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, بات ہی نہیں سنتا تھا. وہ جو نیک تھا اس کو اپنے نیکی پہ گھمنڈ تھا. اس نے ایک دن کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا. اپنے گناہگار بھائی کو کیا کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی, یہ میرے نام کی قسم کون کھا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس گناہگار کو میں نے بخش دیا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا. اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے اس گناہگار کو؟ بھائی ہم اگر پورا سال نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے پورے سال کی نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہر نماز قبول ہوتی ہے. ایک ہی مسجد میں ایک ہی نماز میں کھڑے ہوئے شخص, مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہم نے پڑھی, کیا ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عشاء کی نماز قبول ہوئی اور اس کی قبول نہیں ہوئی؟ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ تو آپ کو یہی کہے گا آپ نے وضو کیا تھا, تکبیر تحریمہ کہی تھی, رکوع کیا, سجدہ کیا, آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو گئی. قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے, یہ کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے اتھارٹی اس کی. تو مثال کے طور پر ایک آدمی پورا سال نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا, اور ایک آدمی صرف رمضان میں پڑھتا ہے اور اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے, تو کون جنت میں جائے گا؟ کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ تو ہمارے پاس کوئی شورٹی, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم, حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے کبھی اپنی نیکی کے گھمنڈ میں آ کر کسی کو طعنہ مت دیں. کوئی اگر ایک زندگی میں ایک بار بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں نا, تو اس کو اس طریقے سے ویلکم کریں کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے کوئی نیا کام کیا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, بہت سارے لوگ اس شرم کی وجہ سے پھر مسجد میں نہیں آتے کہ یار یہ پھر مجھے دیکھے گا, پھر کہے گا کہ تم ماشاءاللہ سے پھر آ گئے مسجد میں. تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے بنے نا, دین کی طرف لانے والے بنے. دین سے دور کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ تو رمضان کے مہینے میں اس چیز کی بھی کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے آپ کو پورا مہینہ موٹیویٹڈ رکھیں, رمضان کے شروع میں بھی, آخر میں بھی, اور
درمیان میں بھی. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ماحول بنائیں, ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں, اس میں آپ بتائیں کہ بھائی میں بھی تلاوت کروں گا, آپ بھی تلاوت کریں, آپ گروپ میں بتائیں آپ نے کتنے پارے پڑھے, میں گروپ میں بتاؤں گا میں نے کتنے پارے پڑھے. ایک کمپٹیشن کا ماحول بنا لیں, کمپٹیشن کی فضا بنا لیں. گھر میں جو خواتین کے کام ہیں کوشش کریں ان پہ بوجھ ہلکا کریں کام کا. یہ اگین پھر وہی بات ہے, رمضان کے آخر میں پوسٹیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, خواتین کا بہت شکریہ جو سحری میں بھی جاگی, افطاری میں بھی جاگی. تو بھائی پورا مہینہ تو وہ جاگی, آپ نے پورا مہینہ ان کے ساتھ کیا کوآپریٹ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ کسی کو ستاؤ آخر میں کہہ دو سوری. وہی طریقہ ہے, پورا مہینہ اس کو گدھے کی طرح کام لو آخر میں کہہ دو شکریہ. بھائی آپ بھی تو کچھ کرو نا, شکریہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, ایک وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا, سارے کام اس کے ذمہ ڈالے ہوئے, اور مہینے کے آخر میں ایک پوسٹ بنا کے شیئر کر دیتا ہے میری بیوی کا شکریہ. اور ایک وہ آدمی ہے جو پورا مہینہ اپنی بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے. بیوی کے لیے کون بہتر ہے, پوسٹ کرنے والا؟ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں فادر ڈے مدر ڈے منانا شروع ہو گئے نا, وہ کہتے ہیں باپ کمرے میں بیٹھا دوائی کو ترس رہا ہوتا ہے, ادھر بیٹا پوسٹ کر رہا ہوتا ہے ہیپی فادر ڈے, ہیپی فادر ڈے, ہیپی ماں کو ادھر خدمت کی ضرورت ہے, یہ ادھر پوسٹ کر رہا ہے ہیپی مدر ڈے. تو اگر آپ پوسٹ نہیں کریں گے ہیپی فادر ڈے لیکن ابا کی خدمت کریں گے تو ابا کو خوشی ہوگی یا ہیپی فادر ڈے سے خوشی ہوگی؟ تو بیوی کے نہ آپ تو کام آئے, نہ اس کے ساتھ کبھی ہاتھ بٹایا, نہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس کا غلام ہو رمضان میں غلاموں سے بوجھ ہلکا کر دیں. بیوی تو آزاد ہوتی ہے, غلام تھوڑی ہوتی ہے. تو ان سے بھی کام, وہ بھی مسلمان ہے, اس نے بھی روزہ رکھنا ہے, اس نے بھی تلاوت کرنی ہے, اس نے بھی عبادت کرنی ہے. کوئی ایسا ماحول بنائے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں, کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں اس کا رزلٹ کیوں نہیں مل رہا. تو رزلٹ اس وقت ملے گا جب اس کو ایز اے ہول پوری چیز کو آپ اڈاپٹ کریں گے. یہ نہیں کہ کچھ لے رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں. تو سسٹم کو آپ اگر ایسے فالو کریں گے اس سسٹم کے رزلٹ نہیں ملتے. تو اس چیز کی کوشش کریں کہ ٹیم ورک کریں. ٹیم ورک کا مطلب یہ کہ گھر میں ماحول بنائیں, اپنی جیسے میں نے بتایا نا ترجیحات پریفرنسز سیٹ کریں. سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے رمضان میں کہ کوئی فرض مجھ سے چھوٹے گا نہیں اور کوئی حرام کام میں کروں گا نہیں. اگر کوئی اس پہ آ جاتا ہے نا تو بس اس کے لیے اس کا مطلب اس کا رمضان کامیاب ہے کہ فرض کام چھوٹے گا نہیں اور کوئی حرام کام میں کروں گا نہیں. اور اگر کسی حرام کام میں مبتلا ہوں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں. رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے. جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھے, تلفظ تجوید نہیں آتی تو وہ سیکھے, جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ سیکھے, تشریح قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ہے آسان ترجمہ قرآن. جس کو قرآن کا تلفظ اور تجوید نہیں آتی پہلا مرحلہ یہ کہ اس کو ٹھیک کریں, وہ آتا ہو تو دوسرا مرحلہ یہ کہ اس کا مطالعہ کریں, اور سمجھ میں نہ آئے تو امام صاحب سے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ میں پڑھ رہا تھا مجھے سمجھا دیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.